اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس بینک چوتھ کا یہ رول ہے کہ آپ کرپٹو ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، مطلب آپ اپنی اماؤنٹ کی نہیں یوز کر سکتے۔ کیا بکواس ہے پاکستان کا سسٹم، کس اندھی نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ آپ کرپٹو ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کرپٹو ایکٹیویٹی کی اور آپ نے اسٹیٹ بینک کو بتایا تو وہ بینک چوتھ آپ کو ڈائریکٹ کرمنل سمجھیں گے۔ مطلب ایسا سسٹم ہے نا کہ چور نے چوری کی اور اس نے کچھ خریدا تو چور کو نہیں پکڑیں گے، وہ تو آزاد ہے، وہ تو بینکنگ کے لیے پیدا ہے، کیونکہ بینکنگ میں سسٹم میں السلام جتنے بھی علیکم پیسے دوستو، اگر آپ نے بھی کبھی بھی کرپٹو میں ٹرانزیکشن کیے اور آپ کا ایزی پیسہ بلاک ہو چکا ہے تو اس ویڈیو میں کمپلیٹلی آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا ایزی پیسہ کیسے ان بلاک کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ میرا پروف دیکھ لو کہ میرا ایزی پیسہ پہلے بلاک تھا، یہ اسکرین شاٹ ہے، اور پھر مجھے ای میل ریسیو ہو چکا ہے کہ آپ کا ایزی پیسہ جو ہے نا ایکٹیو ہو چکا ہے۔ تو یہ ٹیلینار کی طرف سے مجھے ای میل آ چکا ہے اور ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ایزی پیسہ ابھی ایکٹیو اسٹیٹ میں ہے۔ تو میں نے ایسا کیا سٹیپس فالو کیا اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ آپ لوگوں کا کھل جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل پاکستان میں، کیونکہ اگر آپ کا ایزی پیسہ بلاک ہو جائے نا تو پھر یہ لوگ انلاک ہی نہیں کرتے، مطلب سالوں سال بلاک ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک گائیڈ دوں گا اور پھر آخر میں ایک ٹپ دوں گا جس کی وجہ سے میرا ایزی پیسہ دوبارہ بلاک ہو گیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ میرا ایزی پیسہ جو ہے نا 1 جنوری 2025 کو مجھے کوئی ٹرانزیکشن ریسیو ہوئی تھی، میں نے اپنے سدا پیسے اپنے ایزی پیسے میں ٹرانزیکشن کی 29,000 کا، تو میرا ایزی پیسہ بلاک ہو گیا، میرا سدا پے بھی بلاک ہو گیا۔ تو میں نے کسٹمر سپورٹ سے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو ایزی پیسہ ہے نا وہ سدا پے کی طرف سے بلاک ہے۔ تو ایک تو اتنا خراب سسٹم ہے ایزی پیسہ کا، اتنا بکواس سسٹم پاکستان کا کہ میں نے کبھی بھی ایسا سسٹم دیکھا ہی نہیں ہے دنیا میں، کہ اتنا بکواس سسٹم کہ آپ کال کرو تو کال کبھی لگ نہیں رہا، اگر لگ بھی جائے تو کاٹ دیتے ہیں آپ لوگوں کا اگر آپ کا ایزی پیسہ بلاک ہے۔ دوسرا، اگر آپ نے سٹانس جمع کرنا ہے نا تو سٹانس بھی آپ جمع نہیں کر سکتے، آپ نے کہاں پر ریپلائی کرنا ہے آپ کا کیس لاک نہیں ہوگا۔ تو فائنلی 15 دن ٹرائی کرنے کے بعد میرا جو ہے نا سٹانس میں نے جمع کر دیا اور ان لوگوں نے میرا کمپلینٹ جو ہے نا لاک کر دیا۔ اور سٹانس جو میں نے جمع کیا تھا نا، میں نے اس ای میل کے تھرو جمع کیا تھا، میں نے ای میل پر اپنا سٹانس سینڈ کر دیا اور پھر میرا جو سٹانس ہے جمع ہو گیا۔ جمع ہونے کے بعد 28 تاریخ کو مجھے ای میل آ چکا تھا کہ آپ کا ایزی پیسہ جو ہے نا ان بلاک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا سٹانس جو ہے نا صحیح ہے، کیونکہ میں نے اپنے سدا پیسے پیمنٹ سینڈ کی تھی تو اتنا کوئی بڑا ایشو تھا نہیں۔ تو فائنلی پھر اس کے بعد بھی 10 تاریخ کو 6 تاریخ کو میرا ایزی پیسہ جو ہے نا ان بلاک ہو گیا۔ لیکن اس درمیان نا میری بات چل رہی تھی سدا پے والوں کے ساتھ، تو سدا پے والے بھی سٹانس مانگ رہے تھے، تو میں نے سٹانس ان کو بھی جمع کیا تھا، تو ان لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ کا سٹانس جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، تو ایزی پیسہ تو ان بلاک ہو گیا، سدا پے کا مجھے کوئی اتنا ٹینشن تھا نہیں، لیکن ایزی پیسہ میرے یوز کا تھا کیونکہ میرا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا اور میں بہت یوز کرتا تھا۔ وہ سٹانس اس طرح آپ لوگوں نے جمع کرنا ہے نا کہ آپ کا ایزی پیسہ ان لاک ہو جائے، کہ آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے کہ یہ کوئی لون تھا، میرے فرینڈ نے دیا تھا۔ اگر آپ نے کرپٹو میں B2P کیا نا اور آپ کو اماؤنٹ ریسیو ہو چکا ہے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ کسی فرینڈ نے مجھے لون دیا ہے، یہی دیا، کچھ ایسا کہنا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا نہیں کہنا کہ کرپٹو کا ٹرانزیکشن ہے، کیونکہ میں نے سدا پے والوں کو یہی بتایا کہ یہ کرپٹو کا ٹرانزیکشن ہے۔ تو ان لوگوں نے مجھے ایک ای میل سینڈ کی، میں آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے یہ کہ کرپٹو کے ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ بند ہے۔ تو پھر اس وجہ سے میرا جو ایزی پیسہ سدا پے کا اکاؤنٹ تھا نا وہ پرماننٹلی ان لوگوں نے بین کر دیا، اور پھر ایزی پیسہ والوں کو بھی ای میل بھیج دیا کہ یہ جو پرسن ہے یہ کرپٹو کے ٹرانزیکشن میں انوالو ہے۔ تو جیسے ایزی پیسہ والوں کو یہ نا مشورہ مل گیا نا کہ یہ کرپٹو کے ٹرانزیکشن میں انوالو ہے، تو پھر میرا ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ ہے نا وہ بھی پرماننٹلی بین ہو گیا۔ تو میں نے ایزی پیسہ سے کانٹیکٹ کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اینٹی منی لانڈرنگ میں انوالو ہے۔ واہ جی، کیا سسٹم ہے پاکستان کا! تو میں اتنا تنگ آ چکا ہوں نا بینکنگ سسٹم ہے، کیونکہ میرا UBL بھی بلاک ہے، میرا سدا پے بھی بلاک ہے، ایزی پیسہ بھی بلاک ہے، اور میں نے ایک ہی دن میں کچھ ٹرانزیکشن کی تھی اس کی وجہ سے۔ تو یہ ہے سدا پے کا ای میل کہ کہہ رہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس بینک چوتھ کا یہ رول ہے کہ آپ کرپٹو ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، مطلب آپ اپنی اماؤنٹ کی نہیں یوز کر سکتے۔ کیا بکواس ہے پاکستان کا سسٹم، کس اندھی نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ آپ کرپٹو ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کرپٹو ایکٹیویٹی کی اور آپ نے اسٹیٹ بینک کو بتایا تو وہ بینک چوتھ آپ کو ڈائریکٹ کرمنل سمجھیں گے کہ آپ کرمنل ہو،
اور کرمنل کس طرح کے ہو کہ آپ نے پھر کبھی اس بینک کو یوز ہی نہیں کر سکتے. مطلب آپ اتنا بڑا کرمنل ایکٹیویٹی آپ نے کی ہے کہ آپ پھر کبھی بینک کو یوز نہیں کر سکتے. تو پھر جیسے ہی صداپے والوں نے ایزی پیسہ کو میسج سینڈ کیا تو ایزی پیسہ میں بھی میرا جو ہے نا چلا گیا. تو ابھی میں اگر آپ لوگوں کو اپنا ایزی پیسہ دکھا دوں نا تو ایزی پیسہ بھی ایشو آ رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا ویریفیکیشن فیل ہو رہا ہے. تو میں جیسے ہی ویریفیکیشن فیل کا میسج میں نے دوبارہ سینڈ کیا نا ایزی پیسہ کی ٹیم کو، یہ ایشو آ رہا ہے مجھے ابھی. تو یہ ایشو جیسے ہی میں نے ان کو نا میسنجر پر سینڈ کیا تو وہ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھ لو. یہ ایشو میں نے پہلے سینڈ کیا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اینٹی منی لانڈرنگ مین والو اور آپ کبھی بھی ایزی پیسہ یوز ہی نہیں کر سکتے. پھر میں نے بار بار کیا کہ کیوں، مطلب تو مجھے تو ریزن پتا تھا لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ان بلیک کر دے. تو یہی کہتے ہیں کہ آپ بس اینٹی منی لانڈرنگ میں انوالو ہو اور آپ کا جو ہے نا ایزی پیسہ ان بلیک ہی نہیں ہو سکتا. تو میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کرپٹو سے کوئی نہ کوئی اماؤنٹ آئی ہے نا تو آپ ایسا کرو کہ اگر آپ کا اماؤنٹ بلاک ہو جائے تو پہلے تو آپ سٹانس میں کبھی بھی یہ مینشن نہ کرو کہ یہ اماؤنٹ کرپٹو کی وجہ سے ہے. سٹانس میں بس کوئی ریزن مینشن کرنا ہے، کرپٹو کا کوئی ذکر نہیں کرنا. پاکستان کا سسٹم ہی خراب ہے، ہمیں اس زمین سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہمیں اس سسٹم سے مسئلہ ہے، یہ سسٹم ہی خراب ہے. تو اس سچویشن میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ بینک کو جھوٹ بولنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے دو اپلیکیشن، ایک جو ہے نا سنوائی، ایک یہ ہے سنوائی، ایک آپ لوگوں نے اس پر اکاؤنٹ بنا کر کمپلین کرنا ہے اور ایک سٹیزن پورٹل پر. ان دونوں پر کمپلین کرنا ہے اور اپنا کوشش کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا ایزی پیسہ یا کچھ بینک وغیرہ جو ہے نا ان بلاک ہو جائے گا. باقی ہم سسٹم کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے بھائی، بس یہی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کرو کہ جب بھی آپ لوگ پی ٹو پی کرو نا تو آپ لوگوں نے اے ٹی ایم کے سامنے کھڑے ہو کر کرنا ہے. آپ لوگوں نے پی ٹو پی کرنا ہے اور اے ٹی ایم کا کارڈ نکال کر اپنا اماؤنٹ نکالنا ہے. تو پھر اگر آپ کا ایزی پیسہ یا بینک کچھ بھی بلاک ہو جائے نا تو بینک چوت کو چھوڑو، مطلب جو بھی کرنا ہے اکاؤنٹ کے ساتھ چھوڑو. آپ اپنا اماؤنٹ نکال کر کسی دوسری بینک میں اکاؤنٹ بناؤ، کیونکہ اس سسٹم میں نا بہت ساری خامیاں ہیں. مطلب کیا کر سکتے ہیں اس سسٹم کے ساتھ. میں 2 مہینے ہو گئے میں تک چکا ہوں اس سسٹم کو فالو کرتے کرتے. مطلب کوئی رول نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. بینک والے آپ کا اماؤنٹ بلیک کر کے وہی اماؤنٹ ان کے لیے آپ کا اماؤنٹ کچھ بھی نہیں ہے، ڈیجٹس ہے صرف. آپ کو بس 100 لکھا ہے، 1 لاکھ لکھا ہے، 10 لاکھ لکھا ہے، بس ڈیجٹ ہے. ان لوگوں نے بلاک کر کے رکھا ہے، خود لوگوں کو لون دے رہے، سود پہ پیسہ کما رہے اور آپ لوگ ویسے ہی ذلیل ہو رہے. تو اس سسٹم کا کیا بنے گا؟ مجھے تو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ ہم اس سسٹم کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. مطلب اسٹیٹ بینک کو کمپلین کرو تو وہ بھی اندھے ہیں. مطلب انہوں نے بھی اندھا قانون بنا کر ایسا سسٹم تیار کیا ہے کہ اس میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. مطلب یہ تو دیکھو نا کہ اگر کسی نے فراڈ کیا ہے تو وہ کتنا دور بیٹھا ہے اور وہ کس کو بھی پیسے سینڈ کرے گا نا تو اس کا ایزی پیسہ بلاک ہوگا. مطلب چین ریئیکشن ہو رہا ہے کہ اگر ایک نے فراڈ کیا اور اس نے 100 بندوں کو پیسے سینڈ کی تو میرا سوچ یہ ہے نا کہ بینکنگ سسٹم میں ایسا بندہ آیا کہاں سے کہ اس نے فراڈ کیا اور آپ لوگ اس کو پہچان نہیں رہے. یہ ایسا سسٹم بنایا ہے ان اندھوں نے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے کہ مطلب اگر ہم چور کو نہیں پکڑ سکتے تو چور جو بھی کرے گا نا ہم ان کو پکڑیں گے. مطلب ایسا سسٹم ہے نا کہ چور نے چوری کی اور اس نے کچھ خریدا تو چور کو نہیں پکڑیں گے، وہ تو آزاد ہے، وہ تو بینکنگ کے لیے فائدہ ہے کیونکہ بینکنگ میں سسٹم میں جتنے بھی پیسے بلاک ہوں گے نا ان کا فائدہ ہے. وہ لوگ یہ پیسے نا آگے لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ اپنا سود کما کے اپنا بینکنگ سسٹم چلاتے ہیں. تو چور کو نہیں پکڑنا پاکستان میں بس معصوم لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. تو ایسی سسٹم کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بس آپ لوگوں کو یہی ٹپس دے سکتا ہوں کہ آپ لوگ یہی کرو کہ اگر آپ نے پی ٹو پی کرنا ہے نا تو اے ٹی ایم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ کو اتنا ایشو نہیں آئے گا جتنا مجھے ہے، کیونکہ میرا یو بی ایل میں 1,25,000 کا اماؤنٹ بلاک ہے. اس پر بھی میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو ملتی ہے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.